السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ المعتقد المنتقد میں ہم نے حکم شرعی کی تعریف اور حکم شرعی سے حکم شرعی کے احکام یعنی احکام خمسہ، کل کی گفتگو میں ہم نے ان کو ذکر کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں اللہ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے تو ہوتا ہے، لیکن نہ طلب کے ساتھ ہوتا ہے نہ اباحت کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ بالوضع ہوتا ہے۔ بالوضع کا مطلب ہوتا ہے کہ شارع کسی چیز کو دوسرے کے لیے سبب بنا دے یا شرط بنا دے یا مانع بنا دے یا رکن بنا دے یا علت بنا دے، علامت بنا دے۔ ایک چیز دوسرے کے لیے علت ہے۔ اگر کہیں پر خطاب الہی سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز کے لیے علت ہے تو اس کو بھی حکم وضعی کہا جائے گا۔ رکن ہے یہ اس کے لیے، یہ بھی حکم وضعی ہے۔ یہ چیز اس کے لیے علامت ہے تو اس کو بھی حکم وضعی کہا جائے گا۔ صاحب کتاب یہاں پر چند باتیں ذکر کرتے ہیں کہ حکم وضعی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں او بالوضع۔ آئیے تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں۔ او بالوضع لہما اے نصب الشارع سببا، یا اللہ کا خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہے وہ خطاب بالوضع ہوگا۔ خطاب بالوضع ہوگا تو فرماتے ہیں بالوضع لہما، ان دونوں کے لیے یعنی طلب کے لیے یا اباحت کے لیے شارع کسی چیز کو سبب بنا دے او شرطن، یا شرط بنا دے او مانعن، یا احکام خمسہ مذکورہ میں سے کسی ایک کے لیے کسی چیز کو مانع بنا دے تو یہاں پر تین چیزوں کو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، رکن، علت، علامت وغیرہ کو پیش نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے یہاں پر ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حکم وضعی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ شارع طلب کے لیے یا اباحت کے لیے کسی چیز کو سبب بنا دے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شے اس کے لیے سبب ہے یا اس کے لیے شرط ہے، جیسے دلوک شمس سبب ہے نماز کا، طہارت یہ شرط ہے نماز کے لیے، اور عدم طہارت یا کہہ لو حدث، تو حدث یہ مانع ہے نماز سے۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دینا یا شرط بنا دینا یا مانع قرار دے دینا کسی حکم کے لیے، یہی حکم وضعی ہے۔ او بالوضع لہما، یا طلب اور اباحت دونوں کے لیے دونوں کے لیے شارع کسی چیز کو سبب بنا دے، اور سبب کی تعریف کر رہے ہیں اب صاحب کتاب۔
سبب کی بھی تعریف کریں گے، شرط کی بھی تعریف کریں گے، معنی کی بھی تعریف کریں گے۔ سبب کی تعریف کیا ہے؟ سبب کی تعریف ہے اے ما یلزم من عدمہ العدم ومن وجودہ الوجود لذاتہ۔ سبب اس چیز کو کہیں گے کہ جس کے عدم سے مسبب کا عدم اور جس کے وجود سے مسبب کا وجود لذاتہ ہی ہو۔ یعنی اگر سبب پایا جائے گا، اگر کسی شے کو دوسری شے کے لیے سبب بنا دیا گیا ہے تو جب سبب پایا جائے گا تو مسبب کا بھی وجود لذاتہ ہی ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر سبب معدوم ہے تو مسبب بھی معدوم ہے، جیسے کہ دلوک شمس، یہ نماز کے لیے سبب ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اوقات مقررہ جو ہیں، دلوک سے انہی کی جانب اشارہ ہے۔ اوقات مقررہ جو نماز کے لیے ہیں ان میں سے ہر وقت نماز کا سبب ہے۔ جب وقت موجود ہوگا یعنی سبب موجود ہوگا، نماز کا وجوب ہو جائے گا۔ تو سبب کا وجود مسبب کا وجود لذات ہی ہوتا ہے۔ سبب اگر معدوم ہے، وقت ہی نہ آئے، تو جب تک وقت نہیں آیا ہے اس وقت تک نماز بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو سبب کے عدم سے مسبب کا بھی عدم لذات ہی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت نہیں آیا ہے، تو ابھی ہم پر اگر ایسے ہی ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت نہیں آیا ہے، تو ایسے ہی اس وقت میں ہم پر ابھی مغرب کی نماز واجب نہیں ہوگی۔ تو سبب کی تعریف، سبب وہ ہے جس کے عدم سے مسبب کا عدم اور جس کے وجود سے مسبب کا وجود لذات ہی لازم ہو، اور شرطن یا شرط بنا دے۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط اور سبب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شرط میں یہ ہوتا ہے ما یلزم من عدمہ العدم، شرط اسے کہیں گے کہ جس کے عدم سے مشروط کا عدم تو لازم ہو، جس کے عدم سے مشروط کا عدم لازم ہو۔ یہاں تک تو سبب والی بات تھی، لیکن اگلا جز جو ہے تعریف کا وہ سبب کی تعریف سے الگ ہے۔ ولا یلزم من وجودہ وجود، شرط اسے کہیں گے جس کے عدم سے مشروط کا عدم تو لازم ہو، لیکن اس کے وجود سے مشروط کا نہ وجود لازم ہو اور نہ ہی اس کے وجود سے مشروط کا عدم لذات ہی لازم ہو۔ جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے، طہارت اگر نہیں ہوگی تو نماز تو نہیں ہوگی۔ طہارت کے عدم سے نماز کا عدم تو ہوگا، لیکن طہارت کے وجود سے نہ ہی نماز کا وجود واجب ہے نہ ہی اس کا عدم لذات ہی واجب ہے۔ مثلا کسی نے ابھی وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد وہ خالی بیٹھا ہوا ہے، اگر خالی بیٹھا ہوا ہے تو دیکھو طہارت کا وجود ہو گیا، لیکن نماز جو اس کے لیے جو مشروط ہے اس کا وجود لازم نہیں ہے، اور عدم بھی لذات ہی لازم نہیں ہے، چاہے تو وہ نماز پڑھ لے، عدم بھی لازم نہیں ہے لذات ہی۔ تو شرط اسے کہتے ہیں جس کے عدم سے معدوم مشروط کا عدم تو لازم ہو، لیکن اس کے وجود سے نہ ہی مشروط کا وجود لازم ہو اور نہ ہی اس کا عدم لذات ہی لازم ہو۔ او مانع، یہ آپ کہیں گے کہ یہ لذات ہی کی قید، تو لذات ہی کی قید لغیر ہی کو نکالنے کے لیے ہے۔ دیکھیے طہارت پا لی گئی تو طہارت کے پائے جانے سے نماز کا وجود لذات ہی لازم نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسی طہارت ہو گئی فوراً نماز موجود ہو جائے لذات ہی؟ نہیں، بلکہ نماز کا وجود لغیر ہی ہوگا کہ وہ مصلی چاہے گا تو نماز پڑھے گا تو نماز کا وجود لغیر ہی ہوگا، اور نہیں چاہا تو نہیں نماز کا وجود نہیں ہوگا، تو آپ نماز کا عدم اس مصلی کے چاہت کی بنا پر نہیں ہوا۔ تو لذات ہی
اور لغیرہ کا مطلب ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اور مانعا لشیء من الاحکام الخمسہ المذکورہ، یا شارع احکام خمسہ مذکورہ میں سے کسی کے لیے کسی چیز کو مانع بنا دے، تو یہ مانع بنا دینا یہ بھی حکم وضعی ہے۔ احکام خمسہ مذکورہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیے تھے، کون سے ہیں احکام خمسہ مذکورہ؟ کہ حکم شرعی اللہ کا خطاب جو افعال مکلفین سے متعلق ہو وہ بالطلب ہو، تو بالطلب میں ہم نے بتایا تھا کہ 4 صورتیں ہیں، طلب جزمی ہو، غیر جزمی ہو، پھر ان دونوں کی دو صورتیں ہیں، طلب جزمی فی الفعل، طلب جزمی فی الکف، اور طلب غیر جزمی فی الفعل، طلب غیر جزمی فی الکف۔ تو 4 صورتیں یہ ہو گئی، یہی 4 احکام، اور ایک حکم ہے بالاباحہ۔ تو یہ احکام خمسہ مذکورہ میں سے کسی ایک کے لیے مانع قرار دے دے شارع، تو ایسی صورت میں یہ بھی حکم وضعی ہوگا۔ مانع کی تعریف کیا ہوگی؟ مانع کہتے ہیں احکام خمسہ مذکورہ میں سے کسی کے لیے مانع ہو کرنے ہونے کا مطلب اے ما یلزم من وجودہ العدم، مانع اسے کہیں گے کہ جس کے وجود سے عدم لازم ہو، یعنی کسی شے کو مانع قرار دیا ہے، جیسے حدث ہے، یہ نماز کے لیے مانع ہے، تو نماز کے لیے مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب حدث پایا جائے گا تو یہ جب مانع پایا جائے گا تو اس کے وجود سے نماز کا عدم لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طہارت عدم طہارت یعنی حدث پایا جائے تو نماز کا وجود ہو جائے، نہیں، نماز کا وجود، نماز کا عدم واجب ہے حدث کے پائے جانے کے بعد، تو حدث مانع ہے، لیکن ولا یلزم من عدمہ وجود، لیکن مانع کے عدم سے جس کے لیے وہ مانع ہے جیسے نماز، تو اس نماز کا وجود لازم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حدث ختم ہو گیا، مانع ختم ہو گیا، طہارت ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اس کا وجود، نماز کا وجود لازم نہیں ہے، اس لیے اس کے عدم سے اس کا وجود لازم نہیں ہے، ولا عدم لذات ہی، اور نہ ہی عدم لذات ہی لازم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہے نماز تو نماز کا وجود ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی لذات ہی کی قید کا مطلب وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بتا چکے۔ آج اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔